أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی طارق ملک۔ آج ہے جمعۃ المبارک، تاریخ ہے 12/2/2021 اور آج ہے جناب قسط نمبر 28۔ کتاب ہے لزم حق و باطل اور مصنف ہیں جناب شاہ بلیغ الدین۔ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن طارق بلولی، حضرت حبیب بن عدی، حضرت زید بن وسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہم، کافروں نے پکار کر انہیں امان دی تو یہ لوگ ٹیلے سے اتر کر ان سے جا ملے۔ پاس آنے ہی کے دیر تھی کہ ظالموں نے انہی کی کمانوں سے ان کی مشقیں کس دی اور انہیں لے کر مکے کی طرف چل پڑے۔ یہ پہلی کھلی ہوئی وعدہ خلافی تھی، لیکن زور ہی کیا تھا جفائے باغباں دیکھا کیے۔ رجی سے یہ لوگ مظہر الخان تک پہنچے ہی تھے کہ حضرت عبداللہ بن طارق کا دل پھر گیا۔ اپنے ساتھیوں سے بولے دوستو، ہم نے ان جھوٹوں پر بھروسہ کر کے غلطی کی ہے، یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، مکہ جا کر یہ ہمیں مار ڈالیں گے۔ میں تو اب اور آگے نہ جاؤں گا، ان کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بن کر مرنا مجھے پسند نہیں ہے۔ دوستو، ساتھیوں نے پوچھا پھر کیا کرو گے؟ بولے وہی جو ہمارے شہید ساتھیوں نے کیا، مرنے سے پہلے میں انہیں ماروں گا، ضرور ماروں گا۔ ساتھی بولے اب وہ موقع نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم میں ان کے ساتھ ہرگز نہ جاؤں گا۔ الحجارہ نامی بستی تک پہنچے ہی تھے کہ مرنے مارنے کے لیے تل گئے۔ تینوں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ نے زور لگایا تو کمان کا چلہ جس سے ان کے ہاتھ کسے ہوئے تھے ٹوٹ گیا۔ ساتھی ہاں کرتے ہی رہے۔ انہوں نے ہاتھ کھلتے ہی تلوار سونت لی۔ دشمن کئی خود تنہا، ساتھی جھگڑے ہوئے۔ خود اپنی جان پہ بنی تھی، لیکن جان کی پرواہ کسے تھی؟ جی وہ ٹھان چکے تھے کہ دشمن کے پھندے میں پھنسے نہ رہیں گے۔ مکہ پہنچ کر مشرکین کے ہاتھوں تڑپ کر جان گنوانے سے بہتر یہی ہے کہ داد شجاعت دے کر مارے جائیں۔ اپنی تلوار لیے اپنے ساتھیوں سے آگے بڑھے تو معلوم ہوتا تھا کہ زیغم ڈکارتا ہوا نکلا کچھار سے۔ یہ دلیر کافر سامنے ہوئے، یہ آگے بڑھے، کافر پیچھے ہٹے، لیکن یہ کہاں بخشنے والے تھے۔ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تو یہ نکلے تھے، ظالموں پر جھپٹ پڑے۔ دشمن سر پر پیر رکھ کر بھاگے، جو زد میں آیا بچ نہ سکا۔ جو بچ گئے انہوں نے دور سے ان پر پتھراوا شروع کر دیا۔ آخر یہ ہوا کہ دور ہی سے دشمنوں نے گھیرا ڈال دیا۔ بیچ میں ایک شیر زیا تھا کہ کھڑا جھوم رہا تھا۔ بہادر سرفروش جدھر نکل جاتا دشمن ہلکا توڑ کر بھاگ کھڑے ہوتے۔ مجاہد پلٹتا، دوسروں پر جھپٹتا، ان پر جو پیچھے سے حملہ کر لے آتے۔ ایک شیشہ تھا کہ ہر پتھر سے ٹکراتا تھا دل۔ آخر تابہ کے پتھروں کی بچھاڑ تھی، ایسی کہ تیروں کی بچھاڑ بھی ان کے آگے کچھ نہ تھی۔ پھر تیر بھی برسنے لگے، کئی تیر اور کئی پتھر ایک ساتھ پیر تک آ لگے، ایک سے ایک سخت، ایک سے ایک تیز، ایک سے ایک جان لیوا۔ اور پھر اس مسافر کی روح بھی جوار رحمت تک پہنچ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ رحمت کرے ان محبان پاک تنیت پر کہ ان سے ہر ایک نے شجاعت کا حق ادا کر دیا۔ اب حبیب اور زید رضی اللہ عنہم کو لے کر گرگ 12 دیدہ آگے بڑھے۔ بات کھڑکنے پر چونکتے، ہر آواز پر ڈرتے ہوئے آخر یہ لوگ اپنے قیدی لے کر مکہ پہنچ گئے۔ وہاں تو کتنے ہی مسلمانوں کی جان کے پیاسے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے جھٹ سرداران قریش کو مال دکھایا، قیمت نکلوائی، دام کھڑے کیے اور اپنی جیبیں بھر کر لوٹ گئے۔ دگنا اطمینان تھا، دل کی آگ بھی ٹھنڈی پڑ گئی اور مالی فائدہ بھی ہو گیا۔ واہ کیا بات کا پاس تھا، کیا وعدہ اور کیا امان تھی۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقبہ بن حارث کے گھر والے خرید کر لے گئے۔
بدر میں عقبہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ زید بن وسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صفوان بن امیہ نے خرید لیا، یہ دونوں فوراً قید کر لیے گئے۔ حضرت خبیب کی نگرانی معاویہ کے سپرد تھی۔ سیرت ابن حشام میں ہے کہ یہ اس گھرانے کی لونڈی تھی۔ بخاری میں ہے نگرانی عقبہ کی بیٹی کر رہی تھی۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ تھے تو قیدی، مگر معاویہ کے لیے ایک عجیب ہی نمونہ تھے۔ وہ کلام اللہ کی تلاوت کرتے تو وہ کھڑی سنتی رہتی، اس کے آس پاس عورتیں بھی جمع ہو جاتی۔ پچھلے پہر اٹھ کر وہ تہجد کی نماز پڑھتے تو معاویہ کو بڑا تعجب ہوتا۔ وہ سوچتی یہ کیسا دین اور یہ آدمی کس مٹی کا بنا ہوا کہ یہ جانتے ہوئے کوئی دن بھی اسے مار ڈالا جائے گا، اسے ذرا غم نہیں۔ الٹا وہ خوش ہے کہ اسے شہادت کا رتبہ حاصل ہو رہا ہے۔ اور جانے یہ شہادت کیا چیز ہوتی ہے، کتنا عجیب ہے یہ آدمی، اور کیسا اچھا ہے اس کا دین جو انسانی ذہن کو اس درجہ بدل دیتا ہے کہ ہلاکت نہیں، موت ان کی نظر میں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کے کردار نے معاویہ کے دل پر بڑا اثر کیا، اور وہ آہستہ آہستہ اسلام کی طرف مائل ہونے لگی۔ آخر وہ وقت آ پہنچا جس کا انتظار تھا۔ حضرت خبیب رضی اللہ سے کہا گیا، تیار ہو جاؤ، اب تمہارا وقت آ گیا، تمہیں مقتل چلنا ہے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے موت کی تیاریاں شروع کر دیں۔ خط بنایا، غسل کیا، خط بنا کر بیٹھے تھے، ابھی ہاتھ میں اس طرح تھا کہ معاویہ کا چھوٹا بچہ کھیلتا ہوا ان کے پاس چلا آیا۔ خبیب رضی اللہ نے اسے اپنے زانو پر بٹھا لیا۔ معاویہ نے دیکھا تو اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اس نے سوچا میرے بچے کی خیر نہیں، اس کا کیا ہے، یہ تو مارے ہی جانے والا ہے، میرے لال کا گلا بھی کاٹ کر پھینک دے گا۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا ماں کے چہرے پر ایک رنگ آتا ہے اور دوسرا رنگ جاتا ہے۔ وہ فوراً انہوں نے بھانپ لیا کہ کیا بات ہے، بچے کو اپنے پاس سے اٹھا دیا، پھر معاویہ سے مخاطب ہو کر بولے، نیک بخت، تو نے غلط سمجھا، ہمارا دین ایسے دھوکے اور بزدلی کی اجازت نہیں دیتا۔ معاویہ پہلے ہی اپنے قیدی کے کردار سے متاثر تھی، یہ بات تو اس کے دل میں بیٹھ گئی۔ کہتے ہیں معاویہ نے بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ مکہ میں ایک ایسی جگہ ہے تنعیم، یہی پھانسی کا انتظام ہوا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید مارتے ٹھیلتے یہاں لائے گئے۔ بستی میں ہر ایک کو معلوم تھا کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ ہر چھوٹا بڑا تماشا دیکھنے کے لیے گھر سے نکل آیا۔ کیسے کیسے لوگ اس موقع پر موجود تھے۔ ابو سفیان، معاویہ، حکیم بن خزام، جبیر بن معتم، حارث بن برسا بدر کی مار اور احد کے فرار کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ اللہ کے نام لیوا مشرکین کے ہاتھوں میں پھنسے تھے، اس لیے انہوں نے اس موقع پر جشن کا سما باندھ دیا۔ عورتیں گہنے پاتوں میں لد کر نکلی، مرد بھالے اچکاتے تلواریں چمکاتے نکلے، بچے بڑے اکثر ہتھیار بند تھے، ایک اور جنگ کے لیے قوم کا حوصلہ جو بڑھانا تھا۔ سرداران قریش نے سوچا اس سے بہتر کوئی اور موقع نہیں مل سکتا۔ سب سے کہہ دیا گیا جس کے دل میں جو غبار ہو ان وحدت پرستوں پر نکال دو۔ ٹولیوں کی ٹولیاں آوازیں کستی، گالیاں دیتی، ہنسی اڑاتی ان نہتوں کے پاس آتی، کوئی ہاتھ چلاتا، کوئی پاؤں، کوئی کچوکے دیتا، کوئی چانٹے مارتا، غرض جس کا دل جو چاہا وہ کر گزرتا۔ اب ان بزدلوں میں یہی تو بہادری رکھی تھی۔ صفوان کا غلام لستاس حضرت زید بن وسلہ کو شہید کرنے اٹھا تو ابو سفیان نے اسے روکا اور زید رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ اس وقت ہمارے ہاتھوں میں تمہارا نبی ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم اور تم مزے سے اپنے گھر بیٹھے رہتے؟ ابو سفیان کو لذت ایمان کا کوئی اندازہ ہی نہ تھا۔ سوچا اپنی جان سے بڑھ کر انسان اور کیا چیز، کسی کو اور کیا چیز پیاری ہو سکتی ہے۔ اس کا خیال تھا کہ زید بولیں گے ہاں، لیکن یہاں اللہ کے بندے نے چوٹتے ہی جواب دیا، اللہ تعالیٰ کی قسم ہرگز نہیں، میں تو اپنی جان کے بدلے اللہ کے رسول کے پیر میں کانٹا چبھنے کا بھی روادار نہیں۔ ابو سفیان پر گھڑوں پانی پڑ گیا، مگر پھر بھی چپ نہ رہا، بولا افواہ اوہو، ان لوگوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی عقیدت ہے،
لوگوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی عقیدت ہے. سچ تو یہ ہے کہ اس محبت اور وابستگی میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیارے ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ کی باری آ گئی. انہوں نے پوچھا کیا اتنی مہلت دے سکتے ہو کہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں؟ سبحان اللہ. اجازت ملی تو اللہ کے بندے نے جلدی جلدی نماز ختم کی، توبہ استغفار کرتے رہے. پھر بولے اے اللہ مجھے یہاں سارے دشمن ہی دشمن نظر آتے ہیں، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کیسے پہنچے گا؟ مالک تجھ سے ہی درخواست ہے کہ میرا سلام پہنچا دے. واقعی نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد سے روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف فرما تھے. صحابہ کرام پاس بیٹھے ہوئے کہ دفتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے. پھر زبان مبارک سے سلام کا جواب نکلا اور ارشاد ہوا جبریل حبیب رضی اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچانے آئے تھے. دوستو آج کی قسط کا اختتام یہی کرتے ہیں. انشاءاللہ 19 جمعۃ المبارک کو قسط نمبر 29 کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گا انشاءاللہ رحمان. اپنے دوست اپنے بھائی طارق ملک کو دیجیے گا اجازت. اور ایک بات آپ سے جاتے جاتے کہنا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے ایک ٹچ سے میری یہ بات جو میں نے کہی ہے یہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. تو یہ ضرور کیا کریں کہ اس کو شیئر ضرور. آپ کا ایک ٹچ ہوگا اور پوری دنیا ہوگی، اور اس دنیا میں مسلمان لاکھوں کروڑوں کی تعداد بلکہ اربوں کی تعداد انشاءاللہ. تو کوئی بھی اگر سن لے گا تو اس کا دین مزید وہ پرنور ہو جائے گا اس کا سینہ. تو مجھے امید ہے کہ آپ میری اس بات پہ عمل کریں گے اور شیئر ضرور کریں گے. جزاکم اللہ خیرن. اپنے بھائی اپنے دوست طارق ملک کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.